واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین ناظرین کرام، آج کے جمعۃ المبارک پہ 9 رجب کو یہ خطبہ جمعہ دیا جا رہا ہے اور 13 رجب المرجب کو داماد رسول اخی الرسول امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین حیدر کرار ابو تراب ابو الحسن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت باسعادت 13 رجب کو ہے۔ اس حوالے سے میں شان مولا علی کے حوالے سے آپ کو چند چیزیں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کے حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام احباب گرامی قدر، قرآن حکیم کے بارے میں سب سے پہلی تفسیر جو لکھی وہ حضرت عبداللہ بن عباس نے لکھی، اور حضرت عبداللہ بن عباس کون ہے؟ یہ حضور کے رشتہ دار بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، اور ان کو حضور نے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا مفسر بنائے۔ انہوں نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھی اور اس تفسیر کا نام ہے تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس، یہ اس کی کتاب کا نام ہے تفسیر کا۔ آپ فرماتے ہیں، یعنی حضرت ابن عباس آپ فرماتے ہیں کہ مولا المسلمین جناب علی المرتضیٰ کے بارے میں قرآن پاک میں 300 آیتیں آپ کے حق میں نازل ہوئی۔ کتنی آیتیں؟ 300 آیتیں، 1 2 4 10 50 نہیں، 300 آیتیں حضرت علی المرتضیٰ جو حضور کے چچا زاد بھی ہیں رشتے میں، حضور کے داماد بھی ہیں، حضور کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح ان کے ساتھ ہوا، اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سرداروں کے ابا جان بھی ہیں، اور اخوت مواخات میں حضور نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا۔ بہت سارے رشتے ہیں حضور کے ساتھ۔ آپ کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں اس قرآن جو اب ہمارے پاس ہے 30 پاروں والا، اس میں 300 آیات ایسی ہیں جو حضرت علی شیر خدا کے حق میں نازل ہوئی۔ تو جس شخصیت کے بارے میں اللہ کا کلام اتنی تعداد میں نازل ہو، حق بنتا ہے کہ ہمارے تمام مسلمانوں کے سٹیجوں پہ اس کی وضاحت بھی کی جائے اور ان کی تعریف بھی کی جائے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں ذرا، کون ہے جو علی کے بارے میں بولتا ہے؟ کوئی کسی خاص گروپ کی بات میں نہیں کرتا۔ ہمارا علی کے ساتھ وہ رشتہ ہے جو محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم علی کی محبت میں نہ افراط کا شکار ہے نہ تفریط کا۔ کیا مطلب ہے؟ نہ علی کی محبت میں حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، اور نہ ہی ڈر کی وجہ سے علی کا نام نہیں لیتے کہ کوئی ہمیں کوئی فتویٰ نہ لگا دے کہ یہ علی علی کیوں کرتے ہیں۔ ہماری محبت جینوئن محبت ہے الحمدللہ، جو علی کے ساتھ ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ کیوں؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خاندان کے، آپ کے گھرانے کے، آپ کی اہل بیت کے فرد ہیں علی المرتضیٰ، اور ظاہر ہے ہر موقع پہ بیان نہیں ہوتا، اکثر اوقات مختلف جمعہ کے موقع پر مختلف
موضوعات پہ بیان ہوتا ہے، لیکن آج چونکہ ان کا یوم ولادت قریب ہے 13 رجب کو، اس لیے ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے جس میں اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بات کی ہے۔ الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ آپ کے پڑھ پوتے امام علی رضا فرماتے ہیں کہ یہ آیت سیدنا علی المرتضیٰ کے حق میں نازل ہوئی۔ وجہ کیا تھی کہ حضرت علی وہ سخاوت کے اعلیٰ معیار پہ تھے کہ آپ رات ہوتا یا دن، رات ہوتی یا دن ہوتا، علل اعلان خرچ کرنا ہوتا یا چھپ کے خرچ کرنا ہوتا، آپ ہر موقع پہ کبھی بھی کسی فقیر، محتاج، مسکین اور سائل کو دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان کا ذکر سخاوت والی جگہ پہ کیا، انفاق فی سبیل اللہ کی جگہ پہ کیا کہ یہ ایسے شاہ مرداں، شیر یزدہ ہے جو کبھی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتے۔ حالانکہ حالت یہ تھی کہ کبھی کبھار تو کئی دن فاقے گھر میں ہوتے، لیکن پھر بھی جو میسر آتا، جو کما کے لاتے، جو مزدوری ملتی، اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آپ کے حق میں قرآن کریم کی آیات بینات نازل ہوئی۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ترمذی شریف کی ابواب المناقب کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الجنت لتشتاق الى ثلاثۃ علی وعمار وسلمان۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے نا، جنت وہ 3 بندوں کا شدت سے انتظار کر رہی ہے۔ جنت تشتاق یعنی جنت مشتاق ہے۔ مشتاق کا مطلب ہے کہ کسی کو ملاقات کے لیے بندہ بس گڑا ہی جا رہا ہو، بس ابھی ملے۔ فرمایا جنت مشتاق ہے، جنت یہ خواہش کرتی ہے کہ 3 بندے جلدی میرے پاس آئے۔ وہ 3 بندے کون سے؟ ایک علی ہے، ایک عمار ہے اور ایک حضرت سلمان فارسی ہے۔ 3 بندے جن کو جنت چاہ رہی ہے کہ یہ جلدی میرے پاس آئے۔ نہ تو ظاہر ہے اشرا مبشرہ صحابہ دیگر بھی ہیں، لیکن یہاں پہ ہم صرف علی کی بات کر رہے ہیں۔ علی کی بات کرنے سے یہ مقصد نہیں ہے کہ باقی ہم کسی کے منکر ہیں یا کسی کی کوئی نقص بیان کر رہے ہیں، ہم علی کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اور علی کی شان میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے، فرمایا کہ جنت 3 بندوں کی مشتاق ہے۔ 3 بندوں کو سمجھو جنت بلا رہی ہے کہ جلدی میرے پاس آ جائیں۔ ان میں ایک علی ہے، ایک عمار ہے اور ایک سلمان ہے۔ یہ ہے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی۔ میں ایک سوال کا جواب بھی دے دوں۔ بعض بندے تو چونکہ ہم عقائد کے کچے ہیں نا، جو ہمیں جدھر لگاتا ہے مدھر لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے، عقائد کچے ہیں نا، پکے نہیں ہیں ہمارے عقائد۔ تو لوگ کہتے ہیں او یار یہ مولا علی کیا ہوتا ہے؟ یہ تو کسی اور کی بولی ہے مولا علی، یہ آپ کیسے مولا علی کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ مولا علی یہ میری اور آپ کی بولی نہیں ہے، یہ ہمارے تمہارے نبی رسول اللہ کی بولی ہے۔ میں اور آپ مولا علی نہیں کہہ رہے، اللہ کے پیارے محبوب نے کہا۔ اور کس وقت کہا؟ غدیر خم کے موقع پر آپ نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ نبی پاک نے کہا ہے۔ نبی پاک نے حضرت علی کو کیا کہا؟ مولا علی۔ تو اب ہم کہیں تو فتویٰ کیوں بھائی اگر فتویٰ لگانا ہے تو جس ذات سے دین چلا ہے ان پہ لگائیں، ہمارے اوپر نہیں لگتا۔ ہم وہ بات کر رہے ہیں، ہم وہ بولی بول رہے ہیں جو رسول اللہ نے فرمائی ہے۔ آپ نے اپنے بھائی جناب علی المرتضیٰ کو کیا فرمایا؟ مولا علی۔ تو ہم بھی آپ کو مولا اس لیے کہتے ہیں، مولا علی مشکل کشا۔ بس یہ مشکل کشا پھر ایک نئی بحث ہے، ادھر پھر کبھی جائیں گے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی مختلف پہلو ہیں، یعنی آپ کا زہد و تقویٰ ہے،
آپ کی سخاوت ہے، آپ کا اخلاق ہے، آپ کا علم ہے، آپ کی حکمت ہے، آپ کی قضا ہے، آپ کے فیصلے ہیں، مختلف جہتیں ہیں آپ کی شان کی. اور فیصلوں کے حوالے سے یا بطور جج حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قضا کہتے ہیں یہ جو جوڈیشری کے معاملات ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ جو قضا کے فیصلے ہیں نا، عدل کے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی کو 9 حصے قضا کا علم عطا فرمایا ہے، 9 حصے، اور 1 حصہ باقی لوگوں میں تقسیم کیا ہے. جس کے پاس قضا کے، عدل کے، فیصلہ کرنے کی قوت کے، حضور نے فرمایا 9 حصے ہیں. اس لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، انا دار الحکمت و علی بابها، میں علم و حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی اس کا علم و حکمت کا شہر میں ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق قرآن کریم کی جیسے میں نے ابتدا بتایا کہ کتنی آیاتیں نازل ہوئی، یہ تو انہوں نے بتایا نا کہ جو ان کو معلوم ہو سکی. کس نے؟ حضرت ابن عباس نے. ان کو کتنی معلوم ہو سکی کہ حضرت علی کے ان کی شان میں قرآن میں 300 آیتیں نازل ہوئی. کسی صحابی کی شان میں 1 آئی ہوئی، کسی کی 2، کسی کی 4. ایک صحابی کا نام آیا حضرت زید کا. ہر صحابی کے ایک شان نزول ہوتا ہے. تو یہ ان حضرات کو پتا چلا جنہوں نے بتایا، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. یہ تو میں نے ان کا قول بتایا جو سب سے پہلے مفسر قرآن ہیں، جنہوں نے قرآن کی سب سے پہلی تفسیر صحابہ میں سے لکھی. اور وہ کون تھے؟ حضرت ابن عباس. وہ کہتے ہیں حضرت علی کی شان میں 300 آیتیں نازل ہوئی. یہ بات میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یار جو اللہ کا آخری کلام قرآن ہے، قیامت تک ہمارے لیے ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے، آنے والوں کے لیے ہدایت. تو بھائی علی کی شان جب قرآن بیان کر رہا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کی بھی شان بیان نہ کریں؟ جب ان کی شان میں 300 آیتیں اس کلام 30 پاروں میں نازل ہوئی پڑی ہیں تو ہمیں پڑھنا چاہیے نا کہ کب نازل ہوئی اور کس وقت نازل ہوئی اور کس کس موقع پر علی کو داد دینے کے لیے اللہ نے قرآن میں آیات نازل فرمائی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نہ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کو اٹھا کے، زیادہ روایات میں یہی آتا ہے کہ آپ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، یعنی کعبہ کی حدود کے اندر پیدا ہوئے. کعبہ کے اندر سے مراد کعبہ جو مکان تھا اس کی نہیں، کعبہ کی جو مطاف ہے اس کے ارد گرد جو اس وقت قریب ترین جھونپڑیاں اور قریب ترین جو مکانات بنے ہوئے تھے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت ہوئی تو آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. تو آپ کی والدہ حضور کی چچی جان حضرت فاطمہ اپنے بچے کو، انہوں نے جو آپ کی والدہ ہیں وہ جب آپ کو خبر ملی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے پتریر آپ کے چچا زاد پیدا ہوئے ہیں تو وہ خود چل کے حضرت ابو طالب کے گھر پہنچ گئے. ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امی جان سیدہ آمنہ تو تھوڑی دیر میرے پاس رہی، ان کی شفقت تو میں نے بہت کم دیکھی، لیکن میری ماں کی طرح میری پرورش اور میری محبت کا جو درس حضرت فاطمہ بنت اسد یعنی علی المرتضیٰ کی والدہ نے دیا وہ کسی اور عورت نے نہیں دیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں جتنا ادب کرتا ہوں اپنی چچی جان کا، اور چچی جان کی ماں جتنے ادب کرنا بھی چاہیے، وہ ایک طرح آپ کی ماں ہوتی ہے، اس کا لحاظ بھی آپ کو ضروری کرنا چاہیے. تو حضرت فاطمہ کے گھر جب پہنچے نا، حضرت فاطمہ حضرت علی کی والدہ کا میں بات کر رہا ہوں، تو جب پہنچے تو آپ نے مبارک دی کہ مبارک ہو، ننا مہمان آیا ہے آپ کے گھر میں. تو آپ کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹے مہمان تو آیا ہے، بیٹے کی خوشی بھی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے. کہتے کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں کہ آنکھیں نہیں کھول رہا، اللہ نہ کرے کوئی معذوری نہ ہو، آنکھوں کا کوئی مسئلہ، بینائی کا مسئلہ نہ ہو، آنکھیں نہیں کھول رہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لائیے مجھے دیجیے، لائیے مجھے دیجیے. جب وہ بچہ آپ کی گود میں یعنی رسول اللہ نے آپ کو ہاتھوں پہ اٹھایا، ظاہر ہاتھوں کو ایسے تو نہیں قریب کیا،
تو جیسے آپ اپنے والضحیٰ کے مکھڑے کے سامنے حضرت علی کو کیا نا، تو حضرت علی نے آنکھیں کھول کے رسول اللہ کے دیدار فرمایا. اتنا خوش بخت بچہ ہے وہ، ہے کتنا خوش بخت بچہ ہے وہ، جس نے دنیا میں آنکھ کھولی تو سب سے پہلے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، چہرے مصطفیٰ کو دیکھا. اچھا بعد میں حضرت علی سے کسی نے غالباً سوال کیا، وہ یار تو سے پیدا ہوا تو آنکھ ہی نہیں کھول رہا تھا، بعد میں تو نے آنکھیں کھولی. تو آپ نے جو حکمت بیان کیا، آپ نے کہا اب یہ بچے ہیں، ظاہر ہے اس سینس میں پہلے دن کے بچے کو کیا سینس کہ میں آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا تھا. تو حضرت علی اور مرتضیٰ کے متعلق بعد میں یہ خبر ملی، کیا فرماتے ہیں کہ میں چاہ رہا تھا دنیا میں سب سے پہلے جس چیز کو دیکھوں وہ رسول اللہ کا چہرہ مبارک ہو جائے. پھر اتنا قرب تو اور کسی کو نصیب نہیں ہو سکا نا. حضرت علی المرتضیٰ کے تمیزات ہیں، جو شانیں کچھ حضرت علی کو ملی وہ کسی اور کو نہیں مل سکی کائنات میں. سب سے بڑی اور پہلی شان جو ہے وہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر صحابہ کے متعلق کہا جاتا ہے، ان کے جیسے ہم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، علیہ السلام کہتے ہیں. حضرت علی کے بعد ہم اکثر کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ الکریم یا کرم اللہ وجہہ کہہ دیتے ہیں. یہ حضرت علی کے ساتھ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں اس کی ذرا وجہ تسمیہ سنیے. اصل میں پہلے معنی سن لیں کہ کرم اللہ وجہہ کا مطلب کیا ہے. کرما مطلب عزت، وجہہ اس کے چہرے کو، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو اور عزت دے، یہ معنی ہے. اور رضی اللہ عنہ کا معنی ہے اللہ ان سے راضی ہو. تو کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا کہ اس لیے آپ کو کرم اللہ وجہہ کہا گیا کہ آپ کی والدہ جب امید سے تھی نا، سیدنا علی المرتضیٰ ماں کے شکم اعتم میں تھے، تو جب کبھی حکمن یا ارادتن وہ کسی بت کے سامنے جھکنا چاہتی تھی تو علی پیٹ میں ہو کر اپنی والدہ کو جھکنے نہیں دیتے تھے، اپنی پشت اپنی والدہ کی پشت کے ساتھ ٹکراتے تھے، یوں کہ آپ نہ جھک سکتی تھی نہ سجدہ کر سکتے تھے. یعنی ماں کے پیٹ کے اندر ہی ایک بچہ اپنی والدہ کو غیر اللہ کے سامنے نہیں دوں، کیونکہ بعد میں مقام ایسا ملنا تھا جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی علی انت منی وانا منکا. بخاری شریف کی حدیث ہے، علی میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے. علی میں تجھ سے اور تو مجھ سے ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. جب ایک موقع پر حضرت جنگ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ساتھ نہیں لے گئے. ظاہر فاتح خیبر اور جن کے بارے میں آتا ہے کہ شیر شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، اب اس بندے کو حضور ایک جنگ تبوک پہ نہیں لے کے جا رہے تھے. آپ ناراض ہونے لگے، کون سی کمزوری ہے مجھ پہ، میں کیوں نہیں جا رہا، باقی جنگوں میں مجھے لے کے گئے، جنگ تبوک پہ کیوں نہیں لے کے جا رہے. تو آپ نے فرمایا کہ علی کیا تجھے یہ اہل بیت کی حفاظت کے لیے، یعنی گھر والوں کی حفاظت کے لیے حضرت علی کو چھوڑا تھا. فرمایا علی کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تو اس طرح ہے، تو میرے ساتھ تیرا تعلق اس طرح ہے جس طرح حضرت ہارون کا تعلق حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا. صرف فرق یہ ہے کہ تو نبی نہیں ہے، وہ ہارون و موسیٰ دونوں نبی تھے. وجہ کیا؟ فرمایا اگر میں جنگ پہ جا رہا ہوں، اگر مجھے کچھ ہو گیا یا میں شہادت کے مرتبے پہنچ گا تو میری جگہ تو نے سنبھالنی ہے، میری جگہ تو نے سنبھالی، میرا نائب بننا، اس لیے میں تجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی کہلایا جائے اور آخرت میں بھی میرا بھائی کہلایا جائے؟ کتنے خوش قسمت ہے وہ صحابی جن کو حضور فرماتے تو میرا بھائی ہے. اور 22 سال کی عمر ہے جب آپ ہجرت فرما کے، جب رسول اللہ نے ہجرت فرمائی نا تو حضرت علی جوان تھے، پوری جوانی تھی 22 سال کی عمر میں. رسول اللہ نے فرمایا جا علی میرے بستر پہ لیٹ جا، جا میرے بستر پہ لیٹ جا. آج کافروں کی سازش حضور کو بتا دی گئی، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دی کہ آج کافر اس طرح کریں گے، آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر ہجرت فرمانے کے لیے نکل پڑے. تو آپ نے پیچھے بستر پہ کس کو سلایا تھا بھلا؟ بولے ذرا. پتا تھا علی کو بھی کہ آج یہ منصوبہ بن چکا ہے، اور جوان تھے، فل 22 سال کی عمر تھی. پتا یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آج بستر پہ سونا خطرے سے خالی نہیں ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام صحابہ میں اس بندے کو چنا کہ جو بندہ حضور کی اس بات پہ ذرہ برابر بھی تردد نہیں کرے گا کہ آج میں مرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی جان کیوں دوں میں. آپ نے فرمایا چلے جاج علی میرے بستر پہ. حضرت علی بستر پہ لیٹ گئے اور فرمایا امانتیں واپس کر کے آپ نے بھی مدینہ طیبہ میں آ جانا ہے. تو اس وقت محدثین مورخین اس تاریخ کے جروکوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل جو دو بڑے فرشتے ہیں ان کو بلایا اور فرمایا آپ میں سے یعنی آپ سب فرشتے بھائی بھائی ہیں. عرض کی یا اللہ بھائی بھائی ہیں، ایک ہی جن سے حق بنے ہیں. فرمایا تم میں سے کون ہے جو ایک دوسرے پہ جان وار دیتا ہو؟ اسرافیل کو کہا تو اسرائیل پہ دے گا، یا اسرائیل کو کہا تو اسرافیل پہ جان. کہتے ہیں یا اللہ یہ تو مشکل کام ہے دوسرے کی جگہ پہ جان دینا. فرمایا دیکھو ذرا زمین پہ جا کے دیکھو، مکہ کی وادی میں میرے رسول کے بستر پہ آج علی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سویا ہوا ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ کافر گھیرا ڈالے ہوئے ہیں. تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. تو لوگوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنی خواہش نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے اللہ کے ساتھ اپنی جانوں کا سودا کر دیتے ہیں. اس لیے تو پیر میر علی شاہ صاحب نے حضرت علی کی شان میں فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، حب نبی ہے حب علی، حب نبی ہے حب علی، حب علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے حب علی. لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا. کیونکہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا نا تو رسول اللہ مجھے ایسے اٹھا کے اپنے سینے سے لگاتے تھے. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ میرا جسم مس ہوتا تھا اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کی خوشبوئیں سنتا تھا. تو یہ قرب حضرت علی کو ملا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا پہ چڑھ کے فرمایا ہاں بھائی قولوا لا الہ الا اللہ، تو کلمہ پڑھو سارے، مسلمان ہو جاؤ، اللہ کو ایک مانو، تو چپ کھڑے رہے سارے. یہ چھوٹا سا بچہ اس وقت 11 سال عمر تھی یا 13 سال. حضرت علی سامنے آ گئے، جیسے میدان لگا ہوا، آپ پہاڑ کے اوپر چڑھے ہوئے، سامنے رشتہ داروں اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ نبوت کا اعلان کریں گے. جب آپ نے فرمایا نا سارے بڑے بڑے 30 مار خان تھے سارے سردار قریش کے، تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو لوگوں کو کچھ عجیب سا لگا، ظاہر ہے پہلے بتوں کے سامنے جھکتے تھے. حضرت علی سامنے ہے، آپ نے فرمایا اگرچہ میری آنکھوں میں بیماری ہے، مجھے اشوب چشم ہے، اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہے، اگرچہ مجھے میں قوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کو میری ضرورت ہوگی میں آپ کا دست و بازو بنوں گا. آپ نے فرمایا ٹھہر. پھر آپ نے دوبارہ اعلان فرمایا کون ہے جو میری آواز پہ لبیک ہے؟ میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہیں بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. سارے چپ کھڑے. علی پھر کھڑے. انہوں نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اگرچہ چھوٹا ہوں، اگرچہ کمزور ہوں، لیکن آپ جہاں بھی مجھے پکاریں گے میں آپ کا دست بازو بنوں گا. 3 مرتبہ آپ نے اعلان فرمایا. تینوں مرتبہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے سامنے آ کر اقرار کیا کہ آپ جب بھی مجھے پکاریں گے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اور یہ بھی کنز المال کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا نا کہ میرے اوپر وحی ہے آئی ہے اور میں نبی تو نبی بنا کے بھیجا گیا، تو آپ نے سب سے پہلے حضور کی نبوت کو تسلیم کیا. اور یہ بھی آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تو سب سے پہلی نماز یعنی حکم کے بعد، نماز کی فرضیت کے حکم کے بعد سب سے پہلی نماز حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے پڑھی. اور کرم اللہ وجہہ الکریم کی میں بات آپ کو سنا رہا تھا، تو یہ پیشانی کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکی، نہ ماں کے پیٹ کے اندر جھکی، اور جب پیدا ہو گیا تو پھر تو بتوں کو گرایا علی نے. اور کس نے گرایا؟ پھر تو کسی بت کے سامنے علی نہیں جھکے، بلکہ ہمیشہ
اپنے رب کی عبادت بھی کی اور اس کا پرچار تلوار کے ساتھ بھی کیا اور کردار کے ساتھ بھی کیا اور گفتار کے ساتھ بھی کیا. علی والوں کے دل کالے نہیں ہوتے. تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، یہ حدیث مشکات شریف میں ہے، بخاری مسلم میں بھی ہے. اب میں آپ کو، حالانکہ میرے سامنے مواد بہت سا ہے لیکن میں آپ کو نئی باتیں بتا رہا ہوں کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. کیا مطلب ہے؟ علی کبھی بھی حق کے علاوہ بات نہیں کرتا. کوئی کام کرتا ہے تب بھی قرآن کے مطابق، کوئی بات کرتا ہے تب بھی قرآن کے مطابق. حق اور قرآن، حق اور علی ساتھ ساتھ ہے، قرآن اور علی ساتھ ساتھ. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی میں رسول اللہ کا فرمان پڑھ رہا ہوں، یہ فرمان آپ سنتے نہیں ہیں. عموماً سٹیجوں سے اس طرح کی بات آپ نہیں سنتے، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ علی علی کریں گے تو لوگ پتہ نہیں ہمیں کیا کہیں گے. ہم تو بتائیں گے، لوگ جو مرضی کہیں. ہم نے جو پڑھ رکھا ہے یہ حدیثیں تو بخاری و مسلم میں ہیں، لوگ کیوں نہیں سناتے؟ اس لیے نہیں سناتے، ایک تو ڈرتے ہیں کہ فتویٰ نہ لگ جائے، دوسرا یہ کہ اندر بغض بھی ہوتا ہے بعض اوقات علی کا. علی کی بات، یار علی کو اتنی شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ پلیت مسجد میں جنبی حالت میں نہیں آ سکتا، جو ناپاک ہو مسجد میں نہیں آ سکتا، سوائے حضرت علی کے وہ جنبی حالت میں بھی مسجد میں آ سکتے ہیں. یہ صرف حضرت علی کو شان حاصل ہے، باقی کسی کو نہیں ہے. آپ نے علی کو اجازت دی، فرمایا جنبی حالت میں غسل فرض ہو تو صرف علی مسجد میں آ سکتا ہے اور کوئی کائنات میں بندہ نہیں آ سکتا. یہ تمیزات صرف حضرت علی کو حاصل ہے. اور حضرت علی کو یہ بھی انفرادیت حاصل ہے کہ کائنات میں سیدۃ نساء العالمین، جنتی عورتوں کی سردار، حیا کی باوفا عورت فاطمہ الزہرا کا شوہر نامدار حضرت علی ہے. یہ شان بھی آپ کو حاصل ہے. اور تیسری، خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافی دن جنگ چل رہی تھی، فتح نہیں ہو رہی تھی، تو حضور نے فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو جھنڈا پکڑ کے ہمیں فتح دلا دے گا. اب یہ رات گزری، سارے صحابہ کہتے ہیں، یہ متفق ہے، سارے صحابہ فرماتے ہیں کہ یار ساری رات تڑپ تڑپ کے گزر گئی اس بارے میں کہ پتہ نہیں صبح اللہ کے رسول جھنڈا کس کو دیں گے. ساری رات ہم انتظار کرتے رہے، ہر کوئی اپنے مقدر پہ ناز کرتا رہا، ہر کسی نے کہا کہ جھنڈا مجھے ملے گا، میں فتح کروں گا. یعنی خواہش تھی خیبر کو فتح کرنے کی، اور یہ جھنڈا جو ہے رسول اللہ نے پہلے خبر دے دی تھی شام کو کہ صبح جھنڈا ملے گا. تو ہر بندہ رات کو سویا نہیں اس امید پہ، اس یقین پہ کہ جھنڈا صبح مجھے ملے گا اور میں فتح. صبح حضور نے علی کو بلایا اور علی کو جھنڈا دے دیا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے اس چیز کا اتنا اشتیاق اور اتنا شوق تھا کہ رسول اللہ جھنڈا مجھے دیتے، لیکن ہم سب پہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو فوقیت اور فضیلت دے دی. مان گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں یار مرتبے میں بڑا ہوں، تم نے ان کو جھنڈا کیوں دیا. اور پھر وہ جوان جس نے خیبر کے دروازے کو اٹھا کے پھینک دیا، جس کو بڑے بڑے جوان اور پہلوان، کئی پہلوان اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے، اور اس خیبر کو فتح کیا اور آپ کا لقب جو ہے وہ فاتح خیبر پڑا. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جو حدیث سنا رہا تھا حضرت ام سلمہ کی، بخاری مسلم مشکات میں ہے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ. فرمایا کہ لن یتفرقا حتی یاردا علی الحوض. فرمایا نہ قرآن علی سے جدا ہوگا نہ علی قرآن سے جدا ہوگا. مطلب ہے کہ علی کوئی قدم قرآن سے ماورا نہیں اٹھائیں گے اور قرآن علی کا ساتھ دے گا. فرمایا یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے مرتے دم تک، شہادت تک، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ علی بھی میرے پاس آ جائے گا اور قرآن بھی میرے پاس آ جائے گا. اب تاریخ نے کچھ بعد میں واردات ڈالی ہیں، کسی کو سچا کسی کو جھوٹا وغیرہ وغیرہ، لیکن علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے جیسے بہت ساری آیات اس بارے میں اکٹھی بھی کی ہیں، آپ کی شان میں جو آیات نازل ہوئیں اور آپ کی شان میں جو احادیث وارد ہوئیں ان کا بھی مواد میں نے اکٹھا کیا ہے. لیکن ساری باتوں کی ایک بات یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علم کی بات کریں تو آپ کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. ایک یہودی کھڑا نہ ہوا نا، آپ نے فرمایا ہاں بھائی کوئی سوال کرے تو میں قرآن سے جواب دوں گا.
ایک یہودی کھڑا ہوا، اس نے کہا جی دیکھیں آپ کی داڑھی بڑی گھنی ہے، کافی کثرت سے بال ہے. حضرت علی کو فرمایا حضرت علی کی داڑھی بڑی گھنی تھی اور میرے منہ پہ کوئی کوئی بال ہے، تو آپ بتائیں قرآن میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی داڑھی گھنی ہوگی اور میرے بال ایک ایک ہوگا؟ آپ نے فرمایا قرآن پڑھا ہوا ہے کہ کیسے؟ فرمایا والبالد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جو سرزمین پاک ہوتی ہے، وہ سرسبز زرخیز ہوتی ہے، وہ زیادہ غلہ اگاتی ہے. میرے اندر ایمان ہے اور میری زمین پاک ہے، اس لیے میرے بال اگے زیادہ. اور والذی خابثا لا یخرج الا ناکدا، جو زمین بنجر ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے، اس میں سے کوئی کوئی دانہ نکلتا ہے. لہذا تجھ میں ایمان کی قوت نہیں ہے، تیرا کوئی کوئی بال ہے، اور میرے اندر ایمان کی طاقت اور قوت ہے، میری داڑھی اللہ نے گھنی اگا دی ہے. یعنی دیکھیں قرآن میں سے جواب، اور حقیقت آپ اگر سوچے تو ایسا ہی ہے کہ جو بنجر زمین ہوتی ہے اس میں سے کوئی کوئی فصل اگتا ہے، اور جو زرخیز زمین ہوتی ہے اس میں سے کافی ساری پیداوار نکل آتی ہے. تو حضرت علی نے جواب دیا، فرمایا کوئی، بلکہ آپ کا تو یہ اعلان تھا کہ مجھے تو اگر اپنے اونٹ کی رسی بھی تلاش کرنی ہو تو میں تو قرآن سے لے لوں گا، قرآن سے پوچھ لوں گا کہ کدھر ہے. ظاہر ہے قرآن میں سارے اول و آخر، ازل سے ابد تک تمام علم ہے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اللہ نے خود قرآن میں نازل کیا، اور قرآن کا اعلان ہے کہ کوئی خشک و تر کا علم، یعنی سمندروں کی گہرائیوں کے علم بھی، اور تمام خشکی کا، تمام برے صغیر جتنے 7 برے اعظم ہیں ان تمام کا علم اور تمام سمندروں کا علم، یہ سارا اللہ نے قرآن میں رکھا ہوا ہے. علیحدہ بات ہے کہ میں اور آپ نے تو قرآن ناظرہ دیکھ کے نہیں پڑھا، ترجمہ تو بات کی بات ہے، وہ اس سے موتی نکالنے وہ تو اور دور کی بات ہے. تو کم از کم قرآن پاک ناظرہ خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں. خود پڑھے ہوئے ہیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھے کہ قرآن کیا کہتا ہے. یہی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے صدقے سے تمام آفات و بلیات ہم سب سے دور فرمائے. یہ 13 رجب آپ کا یوم ولادت ہے، اس نسبت سے میں نے آپ کی شان بیان کی ہے. علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مومنوں کا ایمان ہے اور کسوٹی ہے. حضور نے فرمایا مومن اور منافق کے درمیان فرق یہ ہے کہ منافق علی کا ذکر نہیں کرے گا اور مومن علی کا ذکر کرے گا. سنے گا خوش ہو کے، کرے گا بھی خوش ہو کے. منافق نہ کرے گا نہ سنے گا، سنے گا تو اس کے ماتھے پہ بال ہوں گے، بڑے گھٹن دل کے ساتھ سنے گا. تو یہ کسوٹی ہے ایمان کی، علی کی محبت. الحمدللہ ہم سب اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ علی کے ساتھ محبت ہی ایمان ہے. اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کو سلامت رکھے. وما علیہ الا البلاغ المبین.